1985 کے قریب کی بات ہے. امریکہ کی ایک ریاست ہے کنیکٹیکٹ. وہاں پر ایک ماں نے اپنے بیٹے کے اوپر کیس کیا. ماں نے کیس یہ کیا کہ میرا خاوند فوت ہو گیا اور میں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ ایک گھر میں رہتی ہوں، اور میرا کیس یہ ہے کہ میرے اس بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے. یہ دن میں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے اس کتے کے ساتھ گزارتا ہے. اس کو نہلاتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، اس کو بھاگنے کے لیے باہر لے کے جاتا ہے. 2 سے 3 گھنٹے یہ اس کے ساتھ سپینڈ کرتا ہے. میں اس کی ماں ہوں. میں اسے کہتی ہوں کہ بیٹا دن میں 5 منٹ کے لیے میرے کمرے میں بھی آ جاؤ تاکہ تمہیں چہرہ دیکھ سکوں، اور یہ میری بات نہیں مانتا. تو عدالت اس کو حکم دے کہ دن میں 5 منٹ کے لیے یہ مجھے ضرور ملا کرے، مجھے چہرہ تو دکھا دیا کرے. اب اس پہ بیٹے نے بھی وکیل کیا اور ماں نے بھی وکیل کیا، اور اس کی جو پروسیڈنگز تھیں وہ ٹی وی کے اوپر پوری قوم کو دکھائی گئی. اور 1 سال تقریباً لمبا کیس چلنے کے بعد جج نے فیصلہ یہ کیا کہ کتا چونکہ لڑکے نے خود پالا ہے، کتا اس کی ذمہ داری ہے، لائبلٹی ہے. 3 گھنٹے لگتے ہیں یا 5 گھنٹے لگتے ہیں، اس کو لگانے پڑیں گے، کتے کا خیال رکھنا پڑے گا. رہ گئی بوڑھی ماں تو یہ بچے کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو اپلیکیشن دی جائے تو حکومت اس کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دے گی اس عورت کو. ہم بچے کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ 5 منٹ کے لیے اپنی ماں کے پاس ضرور جائے. بچے کی اپنی مرضی ہے، جائے یا نہ جائے. اب جہاں ماں اور بیٹے کا یہ تعلق ہوگا وہاں ماں باپ کی کیا عزت اور قدر رہی. جب انہوں نے دیکھا کہ بچے بالکل ہی ماں باپ سے کٹ گئے اور ماں باپ کو جواب دیتے ہیں کہ یو اسپینڈ یور لائف، لیٹ می اسپینڈ مائی لائف، تو پھر انہیں محسوس ہوا کہ نہیں، ہم نے ٹو مچ کر لیا ہے. بچوں کو اتنی آزادی نہیں دینی چاہیے. یہ ینگ بلڈ غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی سرپرست ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے. چنانچہ آج کل کفر کے ماحول میں جو ریسرچز آ رہی ہیں اس میں نئے سرے سے پھر بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ تعلق رکھو اور ان کی باتوں کو سنا کرو. لا الہ الا اللہ